عزیز آباد کی کھدائی کے اندر آثار قدیمہ والوں کو ایک مجسمہ ملا. اس مجسمے کے ساتھ ایک کاغذ رکھا ہوا تھا. اس کاغذ پہ یہ لکھا تھا کہ یہ اس شخص کا مجسمہ ہے جس کی الٹی گنتی کئی سالوں سے چل رہی ہے, جس کے لیے صوبہ بنے گا نہیں, بن چکا ہے, اور جو وہ کچھ کر سکتا تھا مگر کچھ بھی نہیں کیا, یعنی کہ ایک یونیورسٹی بھی نہیں بنا پایا. فردر اس کاغذ پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جس آدمی کا مجسمہ ہے وہ اپنے دشمنوں کو اپنی چرب زبانی سے مار دینے کی کوشش کرتا ہے. یہ مجسمہ اپنی زندگی میں بہت کامیابی سے سازشوں میں مشہور تھا, مگر مجسمے کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ مجسمے کے دن اس وقت گنے جا چکے تھے جب اس مجسمے کے کارکنوں نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا. تاریخ دان یہ لکھتا ہے کہ اس مجسمے کو ایک بہت زبردست فن آتا تھا کہ یہ بارودی سرنگیں بچھانے میں بہت اچھا تھا, مگر اینڈ میں کیا ہوا کہ شاید وہ مجسمہ اپنی ہی بچھائی ہوئی ایک بارودی سرنگ کا شکار ہو گیا. میں خالد مقبول کی بات نہیں کر رہا, میں ایک ایسے مجسمے کی بات کر رہا ہوں جو عزیز آباد سے ملا. اب آپ اگر اس کو خالد مقبول سمجھ رہے ہیں تو میرا قصور ہے. بڑا پچھلے دنوں ایک مشہور ویلاگر صاحب نے کہیں پر کہا کہ خالد مقبول ایک کیس سٹڈی کی طرح ہے, اس کیس سٹڈی پر ہارورڈ میں ریسرچ ہونی چاہیے, اس کیس سٹڈی پر آکسفورڈ میں ریسرچ ہونی چاہیے. اور میں نے سوچا کہ شاید اس کیس سٹڈی پہ ریسرچ کرتے کرتے مجھے نیاز خالو کی یاد آ گئی. آپ کو یاد ہے نیاز خالو کون تھے؟ نیاز خالو کی اگر میں نے آپ کو کچھ دنوں پہلے کہانی سنی. نیاز خالو وہ شخص تھے جو محلے میں رہتے ضرور تھے مگر دکھتے نہیں تھے. ہر کام محلے میں جو غلط ہوتا تھا نیاز خالو خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے. چوری ہو جائے, ریسورسز چھن جائے, پانی چوری ہو جائے, کچرا کوئی اٹھائے نہ اٹھائے, کسی کی لڑکی کسی کے ساتھ بھگ جائے, لوگ کہتے تھے یار نیاز خالو بہت شریف آدمی ہے. پھر جب ایک دن نیاز خالو مر گئے, عورتوں نے کہا واہ واہ نیاز خالو بہت شریف آدمی ہے. انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ نیاز خالو پہ کیس سٹڈی کرنی چاہیے کہ سارے مردوں کو نیاز خالو کی طرح ہونا چاہیے. مگر میں نے جب اس کی کیس سٹڈی کی تو میرا تجزیہ یہ نکلا کہ نیاز خالو انتہائی قسم کے ڈھیٹ اور ڈرپوک آدمی تھے. انہوں نے اپنی زندگی بس جی اور ختم ہو گئے. شاید اسی کیس سٹڈی کی بات کی جا رہی ہے. اب اگر آکسفورڈ میں یا ہارورڈ میں یا کہیں پر ریسرچ کرنی ہے تو کیس سٹڈی بالکل اس بات پہ تحقیق کرنی چاہیے کہ آدمی کو ڈھیٹ اور بغیرت کتنا ہو سکتا ہے. بہرحال جن کو اپنا وقت ضائع کرنا ہے ضرور کریں, مگر نتیجہ صفر نکلے. بالکل اس مجسمے کی طرح جو آثار قدیمہ والوں کو شاید عزیز آباد سے بتانا یہ تھا, بلکہ پوچھنا یہ تھا. سنائیے خالد مقبول صاحب, آپ نے اپنی گوشواری نہیں جمع کروائیں اور آپ معطل ہو گئے, یعنی کہ اینکن کا چیئرمین نیشنل اسمبلی سے معطل ہو گئے. کیا مطلب؟ آپ نے گوشوارے کیوں نہیں جمع کروائے خالد مقبول؟ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں جس پہ پردہ ہے؟ اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو گوشوارے جمع کروانے میں کیا شرم ہے؟ اور اگر آپ کے کچھ ایسا ہے کہ جس کو آپ چھپا رہے ہیں تو ہماری اس پہ نظر. خبریں بہت ہیں, وقت آنے پہ بتا بھی دیں. فی الحال آپ خالد مقبول کی کیس سٹڈی پہ ریسرچ کرنے کے لیے تیار رہیں. سمجھ گئے نا ایم کیو ایم پاکستانی کارکنوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟
پاکستان زندہ باد. جی ایم آ جائے.